اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو شہنشاہ ولایت ہے۔ اس امت میں جس کو بھی ولایت ملی وہ در مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملی۔ بڑے بڑے جو کتب، اقطاب، اغواس دنیا میں آ رہے ہیں، آئیں گے قیامت تک، وہ سب سرکار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کے فیض یافتہ ہے۔ چاہے وہ حضور غوث اعظم ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ اجمیر ہوں، خواجہ نقش بند ہوں، خواجہ سہر ورد ہوں، داتا حضور ہوں رحمہم اللہ تعالیٰ، کوئی بھی اللہ کا ولی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ در مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فیض یافتہ ہے، انہی کا فیض دنیا میں بانٹ رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جس کو جتنا سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فیض ملا ولایت میں، وہ اتنا ہی مقام اور درجے کا حامل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیشوائے اصفیاء، رہنمائے اتقیاء، شہنشاہ اولیاء، شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا نام سبحان اللہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام عمران ہے اور جن کی کنیت ابو طالب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جمعۃ المبارک کو 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی ولادت مبارکہ ہو گئی، 3 دن تک آپ نے دودھ نوش جان نہیں فرمایا، اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کے منہ میں اپنی زبان حق ترجمان زبان مبارک کو ڈال دیا، اور حضرت علی المرتضی جو شیر خار ہیں وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں۔ یہ پہلی غذا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد آپ کے شکم اطہر میں جا رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا کیا آپ کو عطا ہوا، یہ تو اب عطا کرنے والے مصطفیٰ کریم جانے، یا جن کو نصیب ہوا وہ سیدنا علی المرتضی جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی ایک جھلک آگے بیان ہوگی کہ اس لعاب مبارک سے، اس زبان مبارک سے جو علم کے، جو فیضان کے دریا بہے اور مولا کائنات کو عطا ہوئے، اس کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ 5 سال کی عمر کے تھے کہ مکہ المکرمہ میں قحط سالی ہو گئی، لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور لوگ بھوک سے نڈھال ہونے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ان کی شفقت کا کیا کہنا، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب کے گھر چلتے ہیں، وہ کثیر العیال ہیں، ان کا گھرانہ فیملی بڑی ہے اور قحط سالی آئی ہوئی ہے، ان کے گھر میں بھی تنگی آئی ہوئی ہے، تو چلتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اپنے چچا کو لے کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے، اور حضرت عباس نے جعفر کو، جو جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کو اپنی کفالت میں لے لیا
اور قربان جائیں مولا علی کی شان اور عظمت پر۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، 5 سال کی عمر میں سرکار کی کفالت میں تربیت میں آ گئے اور پھر آپ کی تربیت ہی میں رہے۔ اب جن کی تربیت جو ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، پھر کائنات کیوں نہ ان کو اپنا امام مانے اور کیوں نہ خود کو اس ہستی کا غلام مانے، پھر کیوں نہ ہم کہیں علی امام منست و منم غلام علی، کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے امام ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ علی امام منست ومنم غلام علی، 1000 جان گرامی فدا بنام علی۔ ہزاروں رشتہ دار، ہزاروں عظمت والے، عزت والے، شوکت والے، شان والے، وہ صرف نام علی پر ہم قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ علی امام منست ومنم غلام علی، 1000 جان گرامی فدا بنام علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر شریف 10 سال تھی، یعنی ابھی بچپن ہے، لڑکپن ہے، اور آپ نے اس 10 سالہ عمر میں آپ پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور اس روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اب یہ بظاہر تو تینوں روایات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلہ کو حل کر دیا اور تطبیق فرما دی، اور فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چھوٹوں میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شان بھی آپ کو عطا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 شہزادیوں میں سے اپنی لاڈلی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا۔ جب ان کی عمر شریف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 15.5 سال 16 سال کے لگ بھگ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر مبارک تھی 25 سال تھی۔ اور یہاں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ یہ ابو تراب آپ کا نام کیسے پڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ پر حاضر ہوئے، تشریف لائے، برکتوں سے نوازا، تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا علی کہاں ہیں؟ عرض گزار ہوئی کہ آج آپس میں کچھ بات ہو گئی تھی۔ میاں بیوی کی گھر میں بات ہو جاتی ہے، کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اب بات ہو گئی حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان، تو عرض کرنے لگی کہ ہمارے آپس میں بات ہوئی تو وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے، اور اب یہ دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے، یہاں آرام نہیں کر رہے، گھر سے باہر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو بھائی علی کدھر ہیں؟ تو کسی نے آ کر بتایا کہ وہ مسجد میں آرام فرما ہے۔ آپ مسجد تشریف لے گئے، دیکھا کہ مسجد کے فرش پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم محو استراحت ہے، آرام فرما ہے، اور کاندھے مبارک سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور زمین کی خاک جو ہے وہ کندھے پر لگی ہوئی ہے، خاک لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ ابو تراب، جیسے ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ، بظاہر تو اس کا معنی ہے کہ بلیوں کا باپ، اور یہاں کہا ابو تراب، تراب کے باپ، لیکن یہ تو ایک مشفقانہ، ایک محبت بھرا انداز تھا۔ ابو تراب اٹھو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب سرکار سے اپنا یہ نام سنا، اتنا پسند آیا کہ آپ کو جو آپ کے نام علی سے پکارتا تھا اس پر آپ خوش نہیں ہوتے تھے، جو ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا اس پر خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ سرکار نے بڑی محبت سے اور شفقت سے یہ نام مجھے عطا کیا ہے۔ تو ابو تراب جو ہے یہ بھی آپ کی کنیت ہے، آپ کا لقب، آپ کا نام مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 586 احادیث پاک مروی ہیں، اور آپ وہ مکہ المکرمہ جہاں بچہ بڑا مرد عورت ہر گھر میں بت پرستی ہوا کرتی تھی، آپ نے جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر دنیا سے رحلت فرمانے تک کبھی بت پرستی نہیں فرمائی۔ اور کیسے فرماتے کہ بچپن ہی میں سرکار کی گود میں آ گئے تھے، آپ کی زیر تربیت ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کا کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دوست رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اور سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی منافق کو اگر ہم جاننا چاہتے تو ہم دیکھ لیتے کہ جس کے دل میں بغض علی ہے، جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ہم جان جاتے کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو انہوں نے معیار بنا لیا کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، آپ کا ادب و احترام کرتا ہے، آپ کو اپنا امام مانتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کو وہ مومن کامل اور مومن صادق گردانتے۔ اور جو آپ سے بغض رکھتا، عداوت رکھتا، دل میں آپ کے بارے میں نفرت رکھتا، معاذ اللہ اپنی زبان کو آپ کے بارے میں دراز کرتا، تو صحابہ کرام جان لیتے یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ ہمیں بھی آج یہی معیار اپنانا چاہیے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت رکھتا ہے، سچی عقیدت رکھتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی تعظیم کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی 100 دفعہ کلمہ پڑھے اور حضرت علی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، آپ کی مخالفت کرے، آپ کو معاذ اللہ حقیر جانے، یا آپ پر طنز و تنقید کرے، یا اور کسی بھی لحاظ سے مخالفت کرے، تو سمجھ لے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں بیان فرمایا، علی منی وانا من علی، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बार हज़रत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहाबाए किराम के दरमियान मुआख़ात कायम कर दी, एक को दूसरे का भाई बना दिया, उनके दरमियान मुआख़ात कायम कर दी और मेरे बारे में कोई सिलसिला नहीं किया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली अंता अखीयुन फिद दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में भी तू मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई। आपकी शान व अज़मत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अली की तरफ देखना, अली के चेहरे को देखना, अली को देखना ये इबादत है। कि बहुत सारी करामात हैं, उन करामात में से एक करामत कि जब आप सवारी पर सवार होते और पाँव रिकाब में रखते तो तिलावत कुरान शुरू करते अलहम्द से, और जब आप बैठ जाते और दूसरा पाँव दूसरी रकाब में डालते थे तो आप पूरा कुरान पढ़ लेते थे, वन्नास पढ़ रहे होते थे। यानी सिर्फ सवारी पर सवार होने में ही पूरे कुरान की तिलावत फरमा लिया करते थे। अब लोग कहेंगे कि ये बात कैसे हो सकती है, ये कैसे और क्यों कर वाला मामला नहीं। करामत कहते उसे है कि जो अक्ल में ना आए, खिलाफ अक्ल हो। खिलाफ अक्ल बात है, आपकी और मेरी अक्ल में नहीं आ रही, इसीलिए तो हमने कहा ये मौला अली की करामत है और ये रिवायत सही है। और बुखारी शरीफ में तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मनकूल है कि जब सवारी पर सवार होते थे ज़बूर शरीफ की तिलावत शुरू करते थे, जब सवारी पर बैठ जाते थे तो पूरी ज़बूर शरीफ पढ़ चुके होते थे, तिलावत कर चुके होते थे। उनके लिए ये मौजज़ा था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए करामत है। मनकूल है कि एक मरतबा आपकी ज़िरा जो थी वो चोरी हो गई, तलाश किया नहीं मिली। आखिरकार एक यहूदी के पास से बरामद हुई। आपने फरमाया कि ये ज़िरा तो मेरी है। वो कहने लगा नहीं ये तो मेरी है। आपने फरमाया कि ये ज़िरा मेरी है। वो कहने लगा सबूत लाओ, गवाह लाओ। बात अदालत तक जा पहुंची और काजी सैयदना हज़रत शुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में केस चला गया, मुकदमा हो गया। अब वो यहूदी भी आया हुआ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। दोनों ने अपने अपने बयानात कलमबंद कराए। काजी साहब ने कहा हज़रत अली से जो उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन हैं, वक्त के पूरी दुनिया इस्लाम के अमीर हैं, खलीफा हैं, हाकिम हैं, अल्लाह आज के हुक्मरानों को सबक हासिल करना चाहिए और आज के जजों को भी सबक हासिल करना चाहिए कि जो हुक्मरानों का मुंह देखकर या पैगाम सुनकर जुल्म करते हैं, अदल व इंसाफ से हाथ खींचते हैं और गलत फैसले देते हैं, इस अदालत पर अपनी तवज्जो दौड़ाएं। अब अदालत लगी हुई है। काजी साहब कहते हैं हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को कि ए अली या अमीरुल मोमिनीन, आप गवाह पेश कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाह के तौर पर अपने साहबजादे इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और अपने ग़ुलाम हज़रत कंबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले आते हैं, पेश करते हैं गवाही के तौर पर, सबूत के तौर पर। लेकिन काजी साहब जो है इस गवाही को रिजेक्ट कर देते हैं। हर सहाबी जो था वो मुज्तहिद था। तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक बेटे की और ग़ुलाम की गवाही जायज़ थी और हज़रत काज़ी शुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक ये जायज़ नहीं थी। आपने फरमाया कि बेटा जो है इसकी गवाही जायज़ नहीं और ग़ुलाम इसकी भी गवाही जायज़ नहीं, फलिहाजा वो गवाही रिजेक्ट कर दी और
فیصلہ جو تھا یہودی کے حق میں سنا دیا گیا کہ یہودی کو زرہ دے دی گئی کہ آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے، امیر المومنین آپ گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ مقدمہ آپ ہار گئے، اور وہ زرہ جو تھی وہ یہودی کو پیش کر دی گئی۔ اب عدالت سے باہر آ رہے ہیں، بظاہر مقدمہ ہار گئے، اب عدالت سے باہر آ رہے ہیں، اب وقت کے امیر المومنین ہیں، اللہ اکبر، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، صاحب جلالت ہے، شہنشاہ ولایت ہے، سبحان اللہ، باہر تشریف لا رہے، کوئی غصہ نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی ناراضی نہیں، بڑے اطمینان سے سکون سے تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے ذرا کسی بادشاہ، صدر، وزیر اعظم تو دور کی بات، ایک کونسلر کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، پھر دیکھے معاملات کیسے الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ کسی وزیر کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، پھر دیکھے کہ اس کورٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، فریق ثانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سچے لوگ تھے، ان کی ہر ادا سچی تھی۔ اب عدالت سے باہر آ رہے ہیں، اب اس یہودی کو پتا ہے کہ میں نے زرہ چوری کی ہے، یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ حضرت علی کی ہے۔ اس نے عدل کو دیکھا، اس نے انصاف کو دیکھا، مسلمانوں کی عدالت کو دیکھا، اتنا اس کا دل متاثر ہوا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے حسن اخلاق کو دیکھا، حسن کردار کو دیکھا کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد خوشی خوشی فیصلے کو قبول کر لیا ہے، گواہی بھی پیش کی اور وہ ریجیکٹ ہو گئی، کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ باہر جب کورٹ سے آئے، وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی زرہ لی اور آپ نے میرا دل لے لیا، اپنے حسن عمل سے، حسن اخلاق سے، حسن کردار سے میرا دل لے لیا، میں مان گیا آپ سچے، آپ کا دین سچا، آپ کا رسول سچا، آپ کا اللہ سچا، آپ کا اسلام سچا، آپ کی کتاب قرآن سچی، آپ اپنے دست اقدس کو بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور حلقہ بغوش اسلام کر لیجئے۔ آپ کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ حدیث پاک آپ سب نے سن رکھی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے علم کی شان میں ایک حدیث پاک گوشے گزار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منبر پر تشریف لائے، مجمع ہے مسلمانوں کا، صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت موجود ہے، مجمع کثیر ہے، آپ منبر پر رونق افروز ہوئے اور اعلان فرما رہے ہیں، سلونی 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 ما دون العرشی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پتہ کرو، معلوم کرو، مجھ سے جانو، مجھ سے سوال کرو، تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک جو کچھ بھی موجود ہے کائنات میں، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ مجھ سے پوچھو زمین کے نیچے کے عالم کا معاملہ، مجھ سے پوچھو دنیا کے عالم کا معاملہ، مجھ سے پوچھو پانی کے عالم کا معاملہ، ہوا کے عالم کا معاملہ، یہ جو 18,000 عالم ہیں، ان 18,000 عالم کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میرے قلب میں بے شمار علوم کا خزانہ ہے
اور یہ جتنے علوم مجھے عطا ہوئے ہیں یہ اس لعاب اقدس کا فیضان ہے کہ جب وقت پیدائش ابتدائی دنوں میں سرکار نے اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈالی تھی، آپ کا لعاب مبارک مجھے نصیب ہوا تھا، اس لعاب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و علیہ صلاۃ والسلام کا یہ فیضان اور برکت ہے کہ جو آج میں ممبر پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کے شہر ہیں، اللہ اکبر، نائب خدا ہے، سبحان اللہ، مظہر خدا ہے، تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام شکل بدل کر انسانی صورت میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حضور حاضر ہوئے اور سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے، جبرائیل اس وقت کہاں ہے، یہ بتائیے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، سب کے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دائیں نظر ڈالی، بائیں نظر ڈالی، اوپر نظر ڈالی، نیچے نظر ڈالی، پیچھے نظر ڈالی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ نہ تو آسمانوں میں جبرائیل ہے، نہ زمین میں جبرائیل ہے، نہ دائیں بائیں پیچھے جبرائیل ہے، چاروں طرف میں نے دیکھ لیا، جبرائیل تو نظر ہی نہیں آ رہا، اب ہم دو ہی بچے ہیں، ایک میں ہوں ایک تم ہو، میں تو جبرائیل نہیں، میں تو علی ہوں، اب تم ہی بچے ہو، لہذا تم ہی جبرائیل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان مبارک اور آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک تو وہ کہ مجھ سے محبت میں غلو کریں گے، ایسی محبت کریں گے، میری محبت میں ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جو مجھ میں پائی نہیں جاتی۔ آج ایسا فرقہ موجود ہے جو معاذ اللہ حضرت علی کو خدا کا درجہ بھی دیتا ہے، معاذ اللہ یہ کفر بکتا ہے، شرک کرتا ہے، جو یہ بھی کہتا ہے کہ وہی لے کر جبرائیل آئے تھے حضرت علی کی طرف مگر بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہ بھی کفر بکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی کو فضیلت دی جاتی ہے، انبیاء کرام پر حضرت علی کو فضیلت دی جاتی ہے، یہ سب کچھ جو ہے کفریہ باتیں ہیں۔ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بھی کمال ہے، جو بھی عزت ہے، عظمت ہے، شان ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، سعادت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بلکہ اس کائنات میں جس کو بھی جو شرف ملا، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی کیوں نہ ہو، وہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ملا ہے۔ حضرت علی کی شان تو بعد کی ہے، صدیق اکبر کو جو شان ملی، حضرت فاروق اعظم کو جو شان ملی، عثمان غنی کو جو شان ملی، مولا علی کو جو شان ملی، حسنین و کریمین کو جو شان ملی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جو شان ملی، اس کائنات میں جس کو جو شان ملی ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ملی ہے، صدقے میں ملی ہے۔ کسی کی شان سرکار سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ آپ کے قدموں میں پڑھ کر ہی
جس کو ملی، جو فیض ملا، جو شان ملی، جو عزت ملی، جو عظمت ملی، وہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی حاصل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک تو آپ فرماتے ایک فرقہ وہ ہوگا، ایک جماعت وہ ہوگی، ایک طرح کے لوگ وہ ہوں گے جو مجھ سے محبت میں غلو کریں گے اور ایسی باتیں گڑھیں گے اور میری طرف منسوب کریں گے کہ جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ اور آج اس فرقے نے ہزاروں ایسی حدیثیں گڑھ لی ہیں خود سے کہ جن کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، لیکن بس وہ حضرت علی کی محبت میں حدیثیں گڑھ لی، من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ بھی ہلاک ہوں گے، اور دوسرا فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ یہ تو محبت میں ہلاک ہوں گے، اور دوسرا فرقہ وہ ہوگا کہ جو مجھ سے بغض و عداوت رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ تو اب یہ دو فرقوں کے بارے میں آپ نے واضح نشاندہی فرما دی کہ یہ دونوں جو ہیں گمراہ ہیں۔ تو یہ رافضی لوگ جو ہے محبت میں گمراہ ہو گئے، خارجی لوگ جو ہے عداوت میں گمراہ ہو گئے۔ اب یہ خارجی لوگ شروع سے عداوت رکھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ خارجی لوگ موجود ہیں اور شروع سے چلے آ رہے ہیں، جو اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، یزید کے گیت گاتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ یزیدی ٹولہ آج بھی موجود ہے، ان کے لٹریچر بھی موجود ہیں، یہ مسجدوں میں امام بھی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود کو عالم بھی بنائے بیٹھے ہیں، مدرسے بھی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ ان دونوں گروہ سے بچیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی نشاندہی فرما دی کہ یہ دونوں ہلاک ہونے والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ مسلمانوں کی حق اور سچ جماعت ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت رکھنے والے، سچی عقیدت رکھنے والے اور آپ کی سچی تعظیم کرنے والے ہیں، اور اہل سنت و جماعت جو ہے یہی صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ خارجی لوگ آپ کے شروع سے دشمن تھے، بغض و عداوت رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شورش پیدا کی، بغاوت کا علم بلند کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی منافق ٹولہ جو تھا، خارجی ٹولہ، آپ کے بھی مخالف تھا اور آپ کے خلاف بھی یہ رہتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو تھا ابن ملجم نام کا بدبخت شخص جو تھا، وہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوا، اور اس عورت نے شرط لگائی، دو شرطیں۔ ایک شرط تو یہ لگائی کہ تو نے میرا مہر جو ہے 3000 درہم باندھنا ہے، اور دوسرا مہر میں مجھے نکاح تب کروں گی جب حضرت علی کا سر لا کر دے گا۔ تو یہ حضرت علی سے ویسے بھی عداوت رکھنے والے تھے، پھر اپنی معشوقہ کے چکر میں پڑ گیا، اور پھر اس نے ایک زہر آلود تلوار تیار کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس نے حملہ کر دیا، بڑا شدت کے ساتھ حملہ کیا، اور آپ کے پیشانی مبارک پر تلوار ماری، اور دوسری روایت میں کہ دوران نماز آپ پر حملہ کیا اور سر پر تلوار ماری، اور اس وقت آپ کی زبان پر تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، شہادت کا درجہ آپ کو مل گیا۔ 4 سال 9 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، 63 سال آپ نے عمر شریف پائی، اور یوں آپ شہید ہو گئے ان خارجیوں کے ہاتھوں میں۔ اللہ تعالی آپ پر کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آخر میں آپ کا ایک قول مبارک جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، وہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں 5 باتیں، وہ 5 باتیں ہمارے لیے ہیرے موتی جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمارے امام، ہمارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں
پہلی نصیحت آپ نے فرمائی کہ گناہ کے علاوہ اور کسی بات سے نہ ڈرو، حق کہنے سے، سچ کہنے سے، اللہ کو راضی کرنے والی بات کہنے سے نہیں ڈرنا، بلکہ گناہ کرنے سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا ہے، برائیوں سے کہ کرنے سے ڈرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، دنیا کے پجاری نہ بنو، لوگوں کے تلوے نہ چاٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر لوگوں کے پیچھے لگنا اور لوگوں سے امیدیں باندھ لینا اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ امید لگاؤ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ باندھنا۔ اور پھر فرمایا تیسری بات کہ جو چیز تمہیں نہ آتی ہو، جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو، جو چیز تمہیں نہ آتی ہو، اسے پوچھنے میں، معلوم کرنے میں شرم نہ کرنا۔ کوئی دین کا مسئلہ تمہیں پتہ نہیں، حلال حرام کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں، جائز ناجائز کا تمہیں پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کا تمہیں پتہ نہیں، تو اس کے پوچھنے میں جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں، غلط کام کرتے رہو اور پوچھو نہ، معلوم نہ کرو، اصلاح نہ کرو، علم حاصل نہ کرو، نہیں۔ فرمایا کہ جو چیز تم نہیں جانتے اس کا علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے میں شرماؤ نہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ میں بوڑھا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب میں کسی بچے سے، جوان سے، کسی مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، دین کی بات بوڑھا پوچھے، بچہ پوچھے، جوان پوچھے، مرد پوچھے، عورت پوچھے، بہرحال۔ تو فرمایا کہ جو بات معلوم نہ ہو، نہ آتی ہو، اس کو دریافت کرنے میں، جاننے میں، علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں۔ اور فرمایا جو اہل علم ہیں، جاننے والے ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی علم کی بات پوچھے اور انہیں نہ آتی ہو، تو اب یہ نہ کریں وہ شرمائے، ہو اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں آتی تو میری ناک کٹ جائے گی، اوہو کیا بنے گا، اب اپنی طرف سے ادھر کی بات ادھر کی بات اور غلط مسئلہ بتانا شروع کر دیں، تکے لگانا شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تکہ بازی سے منع کر دیا اور فرمایا کہ جب اہل علم سے کوئی بات پوچھی جائے اور انہیں معلوم نہ ہو تو وہ صاف کہہ دے اللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، معذرت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس نے غلط مسئلہ بتا دیا، تکا لگایا، غلط کر دیا، تو اس کے لیے گناہ جاری بھی ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ صبر و ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر کو جسم کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ صبر چھوڑ دے، بے صبری اختیار کرے، تو پھر اس کا ایمان بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جس طرح سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اگر صبر چلا جائے تو ایمان بھی ضائع ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے۔ بے صبری میں آدمی کفریہ کلمات تک بک جاتا ہے، بے صبری میں آدمی کفریہ کام تک کر لیتا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ ایک عظیم خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ آج یہ جو کفار ہیں ان کے پاس صبر نہیں ہے، یہ مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں، بے صبری میں مبتلا ہوتے ہیں، خودکشیاں کرتے۔ انہوں نے اپنے ملکوں میں ایک ایسی جگہ بنا دی ہیں کہ جس کو خودکشی کرنی ہو یہاں آ کے مر جائے، وہاں کوئی وہ صبر نہیں ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کا حسن بیان کر رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صبر جو ہے اس کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، مومنوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تم ایمان والے ہو، تمہاری پہچان اور تمہاری علامت صبر ہونی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، چاہے بڑے سے بڑا غم تمہارے اوپر نہ ٹوٹ پڑے۔ دیکھو
اور آپ نے زبان حال سے فرما دیا کہ میرے بچے کربلا والوں کو دیکھنا کہ وہ کس طرح صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ امام الصابرین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صبر دیکھو، خود مولا کائنات کا صبر دیکھو۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ مدینۃ المنورہ میں آپ جلوہ فرما ہیں اور ایک مسافر کو آپ نے دیکھا۔ شہر چھوٹا تھا، جب بھی کوئی اجنبی آتا تھا پہچانا جاتا تھا کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اس اجنبی کو دیکھا اور جان لیا کہ یہ مسافر ہے۔ آپ نے اس مسافر سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مسافر ہے، بھوکا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ ایک گلی چھوڑ کے یہ جو 2 گلیاں ہیں وہاں فلاں گھر چلے جاؤ، وہاں تم لنگر چل رہا ہے اور وہ لنگر میں آپ بیٹھ جاؤ اور وہاں کھانا جا کر تناول کرو۔ اور خود اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس وقت سوکھی روٹی پانی کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں، سوکھی روٹی پانی کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں، امیر المومنین ہیں اور تناول فرما رہے ہیں۔ اور اس مسافر کو کہتے ہیں یہ 2 گلیاں چھوڑ کے جاؤ فلاں گھر پر، وہاں لنگر چل رہا ہے۔ مسافر کہنے لگا حضور آپ مجھے لنگر خانے بھیج رہے ہیں اور خود یہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں، آپ بھی چلیں نا، آپ کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا کہ وہ میرا ہی گھر ہے، میرے بیٹے حسن کا گھر ہے جو لنگر چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، یہ تو جو فقر اختیار کیے ہوئے یہ فقر ان کا اختیاری ہے، اور ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، ان کو مشکل کشا بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کا مولا ان کو بنایا ہے۔ اور آج بھی آپ مسلمانوں کی فریاد سن رہے ہیں، آپ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں، سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ آج بھی آپ کی نظر مبارک جو ہے اپنے غلاموں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک فریاد کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا ہے، جب کوئی میرا مرید مجھے یاد کرتا ہے میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ یہ تو آپ کی اولاد کے ایک ولی کامل کی شان ہے، تو مولا کائنات کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ سے محبت یہ دراصل رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو آپ کی محبت بس اس محبت کو، اس غلامی کو اختیار کرو، اسی میں اپنی زندگی گزارو کہ ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو، عقیدت ہو، تعظیم ہو، ادب ہو، احترام ہو، اور مشکل وقت میں آپ کو یاد کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے طفیل ہماری مشکل آسان فرمائے گا، حاجتیں پوری فرمائے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔